ویلکم بیک ونس اگین. بہت انٹرسٹنگ ہماری یہاں گفتگو چل رہی ہے اور ہم تھیٹر پہ بات کریں. ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو ابھی ہم نے بریک میں ڈسکس کی کہ جب ہم اسکول کالجز میں ہوتے تھے, ہم چھوٹے ہوتے تھے, ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو 2 months آنے والے ہیں اینڈ کے, جب ایگزام سے پہلے یا ونٹر سے پہلے, چھٹیوں سے پہلے ہمارا ایک ویک آتا تھا یا جو 2 weeks ہوتے تھے اس میں ہمیں تھیٹر کرنا ہوتا تھا, ہمیں میوزیکل کچھ کرنا ہوتا تھا. اب ایسا نہیں ہوتا. ایون جب میری بچیاں مشنری اسکول جاتی ہیں, ہمارے کالجز میں, میں سینٹ جوزف سے پڑھی ہوئی ہوں, وہاں میں نے بہت تھیٹر کیا, تھیٹرز میں جا کے میں نے ایکٹ کیا. اب نہیں ہوتا, ہمارے اسکولز میں نہیں ہے, ہمیں پڑھایا نہیں جاتا یا وہ ایونٹس نہیں رکھے جاتے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ بچوں کے ساتھ یہ ہم کریں. ہم لٹریچر پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو ایک فارم ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے ایک بک ہوتی ہے پھر اس پہ ایک مووی بنتی ہے. اسی طرح اگر بچہ ایک بک پڑھ رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو اگر ایکٹ کرے گا تو زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا. جی مجھے لگتا ہے کہ معاشرے میں تھیٹر ہونے کی بہت ضرورت ہے, نہ صرف تھیٹر کی لیکن اس طرح کی کئی ایکٹیویٹیز کی ضرورت ہے, جن میں اسپورٹس کو بھی کہتی ہوں کہ اسپورٹس صرف چند بڑی لیگز تک محدود نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہوتا, ہر اسکول گلے کوچے ہر پارک میں اویلیبل اس کی چیزیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے تھیٹر ایک بڑا گھٹن زدہ ماحول ہے ہمارا آمنا. ہمارے یہاں لوگ ایک دوسرے پہ الزام لگانا یا لڑائی جھگڑا کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, بڑا محسوس کرتے ہیں. لیکن جہاں بات آئے کرافٹ سیکھنے کی, ڈسپلن ہے, یہ پورا ایک مکمل ڈسپلن ہے, اس کو سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ آپ کو آگے کی کئی زندگی کی کئی چیزوں میں آپ کو مدد کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا سیلف کانفیڈنس, سیلف اسٹیم, آپ پبلک اسپیکنگ, انٹریکٹیو ہوتے ہو, جی پتہ ہوتا ہے آپ سوشلی کہیں بیٹھے ہو تو کیا بات ہے. آلسو یو لرن ٹو انڈرسٹینڈ تھنگس ڈیپلی. آپ جب ٹیکسٹ پڑھتے ہیں تو کتاب تو آپ پڑھ لیتے ہیں نا, لیکن ایک تھیٹر پلے کو پڑھنے کے لیے آپ کو اس کو ڈائسیکٹ کرنا پڑتا ہے, اس کے یونٹس بنانے پڑتے ہیں, اس کے سب ٹیکسٹ کو سمجھنا پڑتا ہے, دوسرے کیریکٹر کی سائیکی سمجھنی پڑتی ہے, آپ اس کو یاد کرنا پڑتا ہے. کتنی چیزیں اسکلس میں انوالو ہو گئی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں جب کہ پورے اتنا بڑا خوبصورت ہمارا شہر کراچی ہے جس میں چند گنی چنی ایکٹیویٹیز ہیں, لوگ یا کھانا کھانے جاتے ہیں یا کوئی ایک آدھ فیسٹیول ہو جائے کسی اور چیز کا, کھانے کا ہی فیسٹیول, ادھر ٹوٹ پڑتے ہیں. کیوں نہیں لوگ آتے ہیں تھیٹر دیکھتے ہیں. لائیو پرفارمنس دیکھنے کا مزہ اپنا ہے, اس کا جو رسپانس ہوتا ہے امیڈیٹ, جو آپ کو ایک ایکٹر کا ایک اندر ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ اب آڈینس نے اسے کیا رزلٹ دینا. آڈینس کے لیے کتھارٹک بھی ہوتا ہے. آڈینس جب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے ایکٹرس کے ساتھ, تو یہ ایک سائیکولوجیکل بہت اچھا ایک آپ کے لیے ہے. اور میرے خیال میں اسکولس کالجز میں اس کو بہت زیادہ عام بنانا چاہیے, کیونکہ بالکل کرنا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیں آپ اپنے بچوں میں جو اچھا اور چیزیں چھوڑ دیں, آپ ہو سکتا ہے آپ کے فیملی میں تھیٹر کو اچھا نہ سمجھا جاتا, ہو سکتا ہے آپ اس کو فضول ایکٹیویٹی سمجھیں, ہو سکتا ہے اس آرٹ فارم کو ہی آپ اچھا نہ سمجھیں, یو لک ڈاؤن اپون اٹ. لیکن پریکٹیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ فارم آپ کے بچے میں کتنی صلاحیتیں پیدا کرے گا. اس کی 2 آنکھیں نہیں 3-4 آنکھیں کھل جائیں گی ذہن کی. ذہن اس کا کئی طرح سے سوچنے پہ مجبور ہوگا. وہ پیپل اسکل جو ہوتی, کمیونیکیشن انٹرپرسنل اسکلس ہوتی ہیں, وہ سب انہانس ہوں گی. اگر صرف اسی لحاظ سے بھی سوچا جائے تو میں سمجھتی ہوں ہر اسکول کالج میں, صرف تھیٹر اسکولس میں نہیں, ہر جگہ یہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. پاکستان میں میرے خیال سے بیسکلی ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن جہاں پہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم بڑا بنا دیتے ہیں اور خطرناک ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, تھیٹر نرمی پیدا کرتا ہے, تو تھوڑی نرمی کی طرف مائل ہونا چاہیے. بالکل.